الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانے بھر کا یہ دستور ہے کہ لوگ تحائف کی قدر کرتے ہیں، بالخصوص جب تحفہ کسی بڑی شخصیت سے ملا ہو تو اسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے اور اپنی قسمت پر ناز کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ تحفوں کی قدر نہیں کرتے یا تحفہ دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو ایسے لوگ معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ جس تحفے کی طرف آج توجہ دلانا مقصود ہے وہ تحفہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کائنات اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، جو شب معراج اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو عطا فرمایا گیا۔ اس تحفے کو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی لوگوں کو اس تحفے کی قدر کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس تحفے کے ذریعے بندہ اپنے رب کریم کی رضا، خوشنودی اور قرب پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یقیناً وہ تحفہ نماز ہی ہے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال اسلام میں سب اعمال سے پہلے نماز ہی کو فرض کیا گیا۔ حدیث پاک کے مطابق حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اب بھی اپنی اپنی قبروں میں نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر بھی نماز کا ہی اہتمام کیا گیا۔ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، جسے نماز حاجت کہا جاتا ہے۔ سورج کو گہن لگتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب قحط سالی ہوتی، پانی کی قلت کا مسئلہ لے کر لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی تعلیم دی، جسے نماز استسقاء کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں ساتھ رہنے کی تمنا کا اظہار کیا تو انہیں بھی نفل نماز کی کثرت کی تلقین فرمائی۔ آیات قرآنیہ ہو یا احادیث کریمہ، صحابہ کرام کے فرامین ہو یا ائمہ اسلام کے ارشادات ہو، جا بجا نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد اس تحفہ خداوندی کی قدر نہیں کرتے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہے، یا جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کو درست قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، انہیں نماز کے ضروری مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی۔ مخلوق کے تحفوں کی ناقدری کرنے والے لوگوں کو ہم ناقدرہ کہتے ہیں، نالائق ٹھہراتے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کریم کی طرف سے ملے ہوئے تحفے کی قدر نہ کرے تو شریعت کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا نالائق اور بدبخت ہوگا۔ بے نمازی جہاں نماز کے فضائل و برکات سے خود کو محروم کرتا ہے، وہی دنیا و آخرت میں ملنے والی کئی طرح کی سزاؤں کا بھی خود کو مستحق ٹھہرا لیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز کے ظاہری باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درست طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔